السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ دروازہ کھولا اور زاویار طیش کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ بھائی بھائی بھائی! زاویار تقریباً چیختا ہوا امن کے کیبن میں گھسا۔ کیا ہوا اب؟ امن نے زاویار کو اتنے غصے میں دیکھ کے پوچھا۔ یا میرا کیبن الگ کرو یا اسے نکال دو، میں اس جنگلی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، زاویار نے غصے سے کہا۔ کون جنگلی؟ حیات نے نیچے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پوچھا۔ زاویار نے دانت پیس کر کہا، تم پارکنگ سے مانگتے مانگتے اب یہاں تک آ گئی ہو، زیادہ فری مت ہو، حیات نے چڑ کر کہا۔ زاویار نے غرور سے سینہ تان کر کہا، میں فری ہی نہیں ہوں، بہت ایکسپینسو ہوں، امن نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں جاؤں پھر؟ حیات نے فوراً بات پکڑ لی۔ ہاں تو جائیں، روکا کس نے ہے؟ وہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور ہاتھ کمر پر رکھے بولی۔ زاویار نے اب سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بھائی مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، تم عزت کے ساتھ میرا کیبن الگ کر دو ورنہ میں ریزگنیشن دے کر جا رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ امن نے آرام سے پوچھا۔ دماغ خراب کرتی ہے میرا، زاویار نے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ آ کے ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے مجھے، اور جب میں کچھ بولوں تو سنتی بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ رشتہ داروں کو کام پر مت رکھو۔ پھر اس نے گہری سانس لی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن نہیں، تم تو سنتے ہی نہیں ہو، میں تو پاگل ہوں نا، بولتا رہوں گا کچھ بھی۔ حیات نے خاموشی سے آنکھیں تنگ کی، پھر پلکوں کی جھپک کے ساتھ کہا، ہو تو؟ زاویار نے دانت پیس کر کہا، وٹ ایور، چپ چاپ اپنے بزنس پر فوکس کرو۔ امن نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، حیات تم جاؤ اور مینیجر کو بولو کہ میری میٹنگ فکس کروائیں مسٹر شہریار سے۔ حیات نے ایک پل کو زاویار کو دیکھا اور پھر امن کی طرف نظریں موڑ کر ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا جاتی ہوں، وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ اب بولو، امن نے آہستگی سے کہا۔ مجھے نتاشا کے ساتھ کام نہیں کرنا، زاویار کی آواز میں واضح شدت تھی۔ میں بول چکا ہوں ایک بار بس، اب یا تو میرا کیبن الگ کرواؤ یا یہ ریزگنیشن لیٹر پکڑواؤ، ابھی سائن کروں۔ مسئلہ کیا ہوا ہے پہلے یہ تو بتاؤ، لہجہ سنجیدہ تھا۔ حیات مینیجر سے بات کر کے واپس مڑ رہی تھی کہ سامنے سے نتاشا آتی دکھائی دی۔ او ہو، آپ یہاں؟ نتاشا کی آواز میں ہلکی سی طنز چھپی تھی۔ ورنہ تو آپ ہر وقت باس کے کیبن میں ہی ہوتی ہیں۔ حیات نے ایک پل کو سر اٹھایا اور نرمی سے مسکرائی۔ ہاں تو اسسٹنٹ باس کے کیبن میں نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ اسٹور روم میں۔ نتاشا کی مسکراہٹ کچھ لمحوں کو جامد ہوئی، پھر بولی، تو میں بھی تو اسسٹنٹ ہوں باس کی، مگر میں تو ان کے کیبن میں نہیں رہتی۔ ہیں؟ تم بھی اسسٹنٹ ہو؟ حیات چونکی۔ آف کورس، نتاشا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ انسان کتنے اسسٹنٹ کتنے مینیجر رکھتا ہے؟ حیات نے چھت کی طرف دیکھ کر جیسے خود سے کہا۔ نتاشا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ زیادہ نہیں، ہر کام کے لیے 2 بندے، یعنی 2 اسسٹنٹ، 2 مینیجر، 2 CEO، 2 ریسیپشنسٹ، بس تم ہی ایک ایکسٹرا ہو۔ حیات نے گہری سانس لی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، میں نے یہ 2 کا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ یہ تو ہے، نتاشا کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ تو تھی مگر دل میں شعلے لپک رہے تھے۔ خیر یہ بتاؤ، تم نے زاویار کو ایسا کیا کہہ دیا جو وہ اتنا تپا ہوا ہے؟ حیات نے لاپرواہی سے پوچھا۔ نتاشا نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا ہے کہ اپنا کام کرو، مگر وہ تو بہت تپا ہوا تھا، کہہ رہا تھا یا تو کیبن الگ کرو یا میں جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے انداز میں سنجیدگی کم اور تجسس زیادہ تھا۔ نتاشا نے مصنوعی بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپس میں ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، تمہیں بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار تھوڑا ایسا ہی ہے، میں جانتی ہوں اسے بہت اچھی طرح۔ اسے بہت اچھی طرح؟ یہ لفظ جیسے ہوا میں معلق رہ گئے۔ نتاشا کا چہرہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں صاف بول رہی تھیں، اپنی حد میں رہو۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، حیات نے جیسے کوئی بوجھ اتار کر سر ہلایا اور پھر بغیر کچھ اور کہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس کے قدم مڑے، نتاشا کی آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی لیکن اندر سے وہ جل رہی تھی۔ عجیب مینٹلی انسٹیبل لڑکی ہے یہ، دل ہی دل میں کہا۔ زاویار نے ہونٹ بھینچ لیے، ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ بھائی! امن کرسی سے نیم دراز ہوا اور قدرے خفگی سے بولا، وجہ بتاؤ تو ہی کچھ کر سکوں گا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں؟
نہیں، امن کا جواب مختصر مگر قطعیت لیے ہوئے تھا۔ عجیب، نہیں کر رہا میں تمہارے آفس میں کام وام، خود ہی کر لو۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے امن کی کیبن سے باہر نکل گیا۔ امن نے کرسی پیچھے دھکیلی۔ زاویار رکو! اب کہ وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ زاویار ریہڑی میں کچھ فاصلے پر جا کر رکا، پلٹ کر دیکھا نہیں مگر آواز میں تلخی در آئی۔ اب کیا ہے؟ کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ امن نے تھوڑا اور قریب آ کر دھیرے سے کہا۔ اچھا، کرواتا ہوں تمہارا کیبن چینج، مرو مت اب۔ میرا کیبن چینج نہ کرو، میں وہیں رہوں گا۔ یہ نتاشا کو نکالو میرے کیبن سے۔ اب فری نہیں ہو رہے تم زیادہ؟ کیا اب 1000 دفعہ سب کو یہی بتاتا رہوں گا کہ میں فری نہیں ہوں، بہت زیادہ ایکسپینسو ہوں؟ وہ چیخا۔ امن کا طنزیہ ہنکار فوراً آیا۔ پاگل پن کا دورہ چڑھ رہا ہے تمہیں بھی حیات کے ساتھ رہ کے۔ زاویار نے دانت بیچ کر نگاہ چرائی۔ وٹ ایور! وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، سیدھا اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا۔ امن نے سر کو جھٹکا، جیسے خود کو حقیقت میں واپس کھینچا ہو۔ آہستہ سے بڑبڑایا۔ عجیب ہے، سمجھ نہیں آتا میں باس ہوں ان لوگوں کا یا یہ لوگ میرے۔ ایک امن کے بھائی اور ایک حیات ہی تو تھی جو امن پر حکم چلا سکتی تھی، ورنہ امن نے آج تک کسی کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ وہ جس کے سامنے لوگ بولنے سے پہلے سوچتے تھے، جس کے ایک حکم پر لوگ چپ ہو جاتے تھے، چاہے مانے یا نہ مانے، دنیا اسے باس کہتی تھی۔ مگر وہ جانتا تھا کب، کہاں اور کس کے آگے وہ صرف امن تھا۔ آفس کی گھڑی نے شام کے وقت کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر کوئی اپنا سامان لپیٹ کر چلا جا رہا تھا۔ پرانی کرسیوں پر پڑے دستاویزات، گھڑی کی ٹک ٹک اور خاموشی میں بس چند قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زندگی کی دوڑ میں تھوڑا سا سکون تھا۔ حیات ابھی اپنے بیگ میں چیزیں بند کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور آزادی کی جھلک تھی۔ امن نے آہستہ آواز دی، حیات۔ وہ گھور کر بولی، کیا ہے؟ امن نے نرمی سے کہا، تمیز۔ آفس کا وقت ختم، اب میں آپ کی اسسٹنٹ نہیں ہوں، اپنا کام خود کرنا سیکھیں۔ امن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آفس کا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر تم ابھی بھی آفس میں ہو، اس لیے آفس کے قوانین تم پر ابھی بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تم میری بات سنو، حیات نے نیم جھکی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ سنایا جائے، اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ امن نے کہا، کل مسٹر عبدالحاکم کے ساتھ میری میٹنگ سیٹ کروانا آتے ساتھ۔ حیات نے نرمی سے مگر تلخی کے ساتھ کہا، یہ کہنے کے لیے آپ نے مجھے روکا ہے؟ امن نے جھپ کے ساتھ جواب دیا، ہاں۔ حیات نے اپنا چھوٹا سا پرس اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اوکے اب میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ نکل گئی اور اس کے جانے سے پہلے ہی آفس کے سارے ملازمین جا چکے تھے۔ وہاں صرف امن، زاویار اور نتاشا بچے تھے۔ چونکہ امن باس تھا، وہ ہمیشہ آفس بند کر کے ہی نکلتا تھا، جبکہ زاویار اور نتاشا اس کے اسسٹنٹس تھے، اس لیے وہ بھی باس کے ساتھ آفس سے نکلتے تھے۔ دی بلیک روز کمپنی میں حیات اور زاویار کے علاوہ کسی کو اتنی چھوٹ نہیں تھی۔ یہاں سب پر قواعد لاگو تھے، سوائے ان دونوں کے۔ حیات نے تیز قدموں سے کہا، دیکھو زارا، مجھے بٹھا کے سارا وقت ضائع کر دیا۔ عجیب، سب چلے بھی گئے۔ وہ غصے سے لب کھولے بار بار یہی بات دہراتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اچانک لفٹ رک گئی، بجلی چلی گئی تھی، اندھیرا ہر طرف چھا گیا تھا۔ لفٹ کے اندر کوئی روشنی نہ تھی، بس مکمل تاریکی۔ حیات اکیلی تھی اس اندھیری جگہ میں، چھوٹے سے بند صندوق کی طرح کھڑی۔ وہ گھبرا کر بولی، ہاں یہ کیا ہوا؟ جلدی سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ ہلکی سی روشنی نے اس کے خوف کو کچھ کم کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ وہ بے وقفہ لفٹ کے بٹن دبا رہی تھی بار بار، مگر کچھ جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، اب کیا کروں؟ فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ امن، بس یہی اس کا آخری سہارا تھا، کیونکہ اس کے پاس ابھی اور کوئی آپشن نہ تھا۔ امن معمول سے کچھ زیادہ سنجیدہ چہرہ لیے زاویار اور نتاشا کے کیبن میں داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں فوراً اس پر مرکوز ہو گئی۔ ماحول میں تناؤ گھلا ہوا تھا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ اس کی آواز دھیمی مگر بھرپور اختیار لیے ہوئے تھی۔ زاویار نے فوراً رخ پھیرا، بس مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ لہجے میں روکھا پن اور صاف انکار تھا۔ نتاشا نے آنکھوں میں نمی روکتے ہوئے فوراً کہا، باس میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمیشہ مجھے الٹی سیدھی باتیں کہتا رہتا ہے۔ امن نے سنجیدگی سے ایک ہلکی ہوں کی، جیسے اندر کچھ تول رہا ہو۔ نتاشا نے اپنی بات بڑھائی،
میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میں بھی آپ کی ہی اسسٹنٹ ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہی یہاں کا باس ہو، بس ہر وقت مجھے ذلیل کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ زاویار نے ہنکار بھرا، واٹ ایور، میرا ہو یا بھائی کا ایک ہی بات ہے، لاپرواہ انداز میں جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ امن نے پلکیں جھپکائیں، پھر تنبیہی لہجے میں بولا، تو تم ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو کہ اسے تمہیں ذلیل کرنا پڑتا ہے؟ نتاشا کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑ گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، الفاظ سے زیادہ آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ انہی لمحوں میں امن کا فون اس کے کیبن میں میز پر رکھا مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اسکرین پر 20-30 مسڈ کالز جگمگا رہی تھیں، مگر وہ سب سے بے خبر زاویار اور نتاشا کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے لمحہ فکریہ نے اسی وقت میں روک لیا ہو۔ کبھی کبھی بند دروازے انسان سے زیادہ چیخنے لگتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اس کی آواز سناٹے میں گونجی، جیسے اندھیرے نے بھی ایک لمحے کو کانپ لیا ہو۔ حیات بے دلی سے لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک مضبوط خوددار لڑکی تھی، مگر آج کے اندھیرے میں بھی وہ ٹوٹ رہی تھی، حواس بکھرے ہوئے، آواز میں تھکن اور آنکھوں میں وہ آنسو جو ہمیشہ چھپاتی آئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں سب، کام کے وقت تو موت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو، وہ خود سے جھنجھلا کر بولی، لیکن اسے پتا تھا یہ غصہ نہیں، بس بے بسی تھی۔ اب وہ لفٹ کے کنٹرول بٹن بار بار دبا چکی تھی، دروازہ پیٹ چکی تھی، چیخ چکی تھی، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں۔ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ کیا کروں گی؟ دروازہ توڑ دوں؟ ہاں میں تو کوئی سپر وومن ہوں نا، توڑ دوں گی سب کچھ۔ اور یہی کہتے کہتے اس کی آواز پھسل گئی اور وہ رونے لگی، اصل والا دل سے، بے آواز مگر بھیگے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ ہار گئی تھی، دل کی وہ جنگ جو وہ روز جیتتی تھی آج اس بند لفٹ میں ہار گئی تھی۔ اب اسے یقین تھا کل آفس کھلے گا تب ہی کوئی اسے نکالے گا، تب تک بس خاموشی، اندھیرا اور وہ خود۔ وہ تھکی ہوئی سی پھر سے ایک کونے میں بیٹھ گئی، ٹارچ کی روشنی دھندلا رہی تھی، آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی تھوڑی تک آ کر رکنے سے انکاری تھے، لب خاموش تھے، لیکن دل اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، بس کوئی ایک راستہ۔ زاویار غصے سے پاؤں پٹکتا بولا، بھائی یہ نالائق ہے، کام تو ہوتا نہیں، بس فضول کے ڈرامے اور خود سے باتیں، مجھے ڈسٹرب کرتی ہے ہر وقت۔ امن نے باغور اس کی بات سنی، پھر سنجیدگی سے کہا، کیوں تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ نتاشا کا چہرہ ایک پل کو سن ہو گیا، نہیں باس۔ امن نے نرمی سے کہا، اگر ہے تو چھٹی لے لو کچھ دن کی۔ نتاشا نے سر جھکا کر کہا، نہیں باس ایسا کچھ نہیں ہے۔ زاویار جھنجھلا کر بولا، بھائی تم بکواس کیوں کر رہے ہو؟ اس کا کیبن الگ کرو، بات ختم۔ امن کی آواز اب سخت تھی، زاویار شٹ اپ۔ زاویار نے انگلی اٹھائی، بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا کیبن الگ نہیں ہوا تو میں کل سے آفس نہیں آؤں گا، اینڈ دیٹس فائنل۔ امن کے ضبط کا آخری دھاگا بھی کھینچا جا چکا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ فارسی سمجھتے ہو؟ چپ رہو، زاویار نے کندھے جھٹک کر کہا، واٹ ایور، اور خاموش ہو گیا۔ امن کا رخ نتاشا کی طرف ہوا، تم بولو۔ نتاشا نے آنکھیں جھکا کر کہا، باس کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ پکا؟ جی۔ امن نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، کل جب آفس آؤ تو اپنا سامان لے کر میرے کیبن کی بائیں طرف جو خالی روم ہے وہاں شفٹ ہو جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ نتاشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ امن نے سانس لیا، اور اب دونوں اپنا سامان پیک کرو، نکلنا ہے، سب جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی کبھی ایک کال کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ امن نے جیسے ہی اپنا فون اٹھایا، اسکرین پر ایک لمبی قطار تھی، حیات، 18 مسڈ کالز۔ آنکھوں کی پتلیاں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ یہ اتنی مسڈ کالز کس لیے؟ وہ بڑبڑایا، جیسے الفاظ بھی حیرت میں ڈوب گئے ہوں۔ اس نے فوراً وقت دیکھا، تمام کالز آدھے گھنٹے پہلے کی تھیں۔ امن نے کچھ لمحے سوچا، اب کیا فائدہ، شاید کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، گھر جا چکی ہوگی۔ ایک لمحے کو اس کا دل بہانے ڈھونڈنے لگا، لیکن کسی کونے سے ایک آواز آئی، اگر کچھ ہوا ہو تو؟ یہی خیال، یہی ایک لمحہ اس کی انگلیوں کو دوبارہ اسکرین پر لے گیا۔ کیا امن دوبارہ کال کرے گا؟ اگر وہ واقعی وہ امن ہے جو سخت ہے مگر وہ بے حس نہیں، اگر اس کے اندر حیات کے لیے وہ چھپی ہوئی اہمیت واقعی موجود ہے تو ہاں وہ ضرور کال کرے گا، اور اگر وہ کال کرتا ہے تو دوسری طرف لفٹ کے اندھیرے میں ایک معجزے کی گونج سنائی دے گی، حیات
جو اب بے بس ہو کر بیٹھ چکی تھی، جس نے امید چھوڑ دی تھی، جس کے ہاتھ اب بھی دعا میں اٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم چونک جائے گی۔ فون کی اسکرین پر امن کالنگ جگمگائے گا۔ کبھی کبھار ایک پل کی تاخیر کسی کی زندگی پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ امن نے فون اٹھایا، اسکرین دیکھی اور ایک لمحے کو رکا۔ حیات 18 مسڈ کال، ماتھے پر شکن ضرور آئی، لیکن اگلے لمحے چھوڑو بعد میں دیکھوں گا۔ اس نے فون جیب میں ڈال لیا اور دراز سے کچھ ضروری فائل نکالنے لگا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔